جب ہمیں اپنی شناخت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں تمہاری شناخت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو انہیں بھی لفظ مہاجر پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسے میں ایک نیا فیکٹر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا پی ایس پی کا بھی سامنے آیا تھا، لیکن ان پہ اتنی گہری چھاپ اسٹیبلشمنٹ کی لگی ہوئی ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی الیکشن جیتنا اور بالخصوص مہاجر آبادی سے ووٹ لینا ابھی تک تو تقریباً ناممکن ہے۔ ٹریفک پولیس کے نام پر پورے جتھے ایک درجن سندھی لا کے سندھ سے بھرتی کر کے اس صوبائی متعصب حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں۔ اب تک تو مہاجر عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہم دورے ظلم کا شکار ہیں، وفاق سنتا نہیں ہے، اندھا گونگا بہرا، ریاستی اداروں وہ صرف اپنی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ لاوا روز بروز پکتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن یہ دوبارہ بہت بڑا جن بن کے کھڑا ہوگا۔ اب ایم کیو ایم یا متحدہ کہیں جس کو متحدہ پاکستان، وہ تو اس وقت کراچی کے اندر مہاجروں کے اندر سب سے ان پاپولر جماعت ہے۔ تو میری تو گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے پاکستان کے اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے مہاجروں کو پاکستان کا دوست سمجھیں۔ جتنی جلدی 18ویں ترمیم ختم ہو جائے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام احسن قریشی ہے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر کے پاس۔ کچھ سوالات ہیں، کچھ مہاجر پالیٹکس کے حوالے سے، جس طرح سینٹ 249 کے الیکشن ہوئے اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا مہاجر پالیٹکس کی جانب جانے والی ہے، مہاجروں کے حالات کس جانب جانے والے ہیں، کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ مفروضیں، اسی حوالے سے ڈاکٹر سلیم حیدر کی رائے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم حیدر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور مہاجر پالیٹکس کس جانب جاتی ہوئی ڈاکٹر صاحب کو نظر آئی۔ ڈاکٹر صاحب، این 249 کے انتخابات آپ نے دیکھے، نتائج آئے، ایم کیو ایم کو 7000 کے قریب ووٹ پڑے، مصطفیٰ کمال 9000 کچھ ووٹ حاصل کر سکے۔ کیا لگ رہا ہے، کیا تجزیہ ہے آپ کا مہاجر پالیٹکس کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ اور آپ نے بہت ہی اس وقت جو کراچی میں سیاسی صورتحال ہے اور جس قسم کی سیاسی بے چینی ہے اس کے حوالے سے بہت اہم سوال کیا ہے۔ این 249 کا انتخاب ہماری کراچی کی بدلتی سیاسی صورتحال میں اس کا تمام لوگوں کو انتظار تھا، اس لیے کہ اس سے ایک میسج آنا تھا کہ اب لوگوں کے ووٹ دینے کی جو خواہش ہے اور جو وہ یہاں کا مینڈیٹ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس الیکشن میں کلیئر ہو گئی ہیں۔ اس الیکشن میں پہلے ہمیں این 249 کی جو سیٹ پر کمپوزیشن ہے وہاں کی آبادی کی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سیٹ روایتی طور سے کبھی بھی پیور مہاجر سیٹ نہیں رہی ہے، تو اور پھر اس دفعہ خاص طور سے پیپلز پارٹی نے اس سیٹ کی تقسیم اس حساب، جس میں ایک نیا بننے والا ضلع کماڑی کا بیشتر حصہ جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے، جو ڈومیننٹ پختون آبادی ہے۔ تو اس طریقے سے اس الیکشن کے اندر، لیکن اگر کہ مہاجر آبادی یکسو ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرے تو پھر یہ سیٹ جو ہے کسی مہاجر امیدوار کے حق میں بھی جا سکتی ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھا ہم نے کہ ایم کیو ایم نے، اب ایم کیو ایم یا متحدہ کہیں جس کو متحدہ پاکستان، وہ تو اس وقت کراچی کے اندر مہاجروں کے اندر سب سے ان پاپولر جماعت ہے۔ تو مہاجر تو اب ان کے ساتھ کسی بھی طرح کھڑے نہیں ہیں۔ وہ اگر مہاجر کہیں پہ کھڑے ہوئے بھی ہیں تو ماضی میں جو ایک ان کی انتخابی نشان پتنگ کے ساتھ وابستگی تھی، تو وہ صرف اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو صرف پتنگ کی محبت کے اندر پتنگ نشان کے ساتھ ان کی وابستگی کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن شعوری طور سے جو لوگ ہیں وہ تو ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم متحدہ نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے۔ اب ایسے میں ایک نیا فیکٹر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا پی ایس پی کا بھی سامنے آیا تھا، لیکن ان پہ اتنی گہری چھاپ اسٹیبلشمنٹ کی لگی ہوئی ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی الیکشن جیتنا اور بالخصوص مہاجر آبادی سے ووٹ لینا ابھی تک تو تقریباً ناممکن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخاب گو کہ یہ کراچی کی فیلنگز کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جس میں آخری منٹ میں دھاندلی بھی نظر آتی ہے، جس کے تمام امیدوار بھی کہتے ہیں، اور یقینی طور سے اس میں پیپلز پارٹی کا ڈومیننٹ نہیں تھا۔ یہ سیٹ جانی تھی نون لیگ کو، لیکن جو بھی انہوں نے لوکل مینورنگ کی ہے
اس سے پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیت لی ہے، لیکن یہ تادیر پیپلز پارٹی اس کو جنرل الیکشن میں اس سیٹ کو جیتنے کی پوزیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ انتخابات جس طرح سے ہوئے 2018 کے بھی ایک سوال بیچ میں آتا ہے کہ جی کیونکہ ایم کیو ایم لنڈن نے بائیکاٹ کی کال دی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم لنڈن کا کوئی نمائندہ نہیں آ رہا ہے الیکشن میں، تو اس وجہ سے عوام کا رجحان نہیں ہے، کس حد تک درست دیکھتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیے، اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس کو ایم کیو ایم لندن کے ساتھ جوڑ دیں، لیکن عوام کا رجحان بالکل، مہاجر عوام بالکل مایوس ہیں۔ میں اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ مہاجر عوام میں مایوسی اتنی پھیلی ہوئی ہے سسٹم کے ساتھ، اور جو کردار یہاں پر ریاستی اداروں کا، ہمارے آئین کا، وفاقی حکومت کا، صوبائی حکمرانوں کا مہاجروں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس سے مہاجر ٹوٹل مایوس ہیں، اور ظاہر ہے اس کا ایڈوانٹیج جو الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں ان کو پہنچتا ہے۔ اچھا، بہت سے حلقوں میں ووٹنگ تو 50% ہی ہوتی ہے، ویسے بھی 50% لوگ گھر بیٹھتے ہیں، تو بائیکاٹ کرنے والا ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 50% میرے ساتھ ہیں۔ تو ایم کیو ایم کو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ اگر 10-15% لوگ ابھی بھی ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لندن کے ساتھ، تو ان کو پلس ان 50% کو ملا کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ 60-65% لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مہاجر علاقوں کے اندر تو جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں، اندرون سندھ کے اندر جرمانے عائد کیوں نہیں کیے جا رہے؟ عام تاثر ہے کہ ہوتا یہ کہ مہاجر جس طرح سے بڑے ہول سیلرز وغیرہ ان کی دکانوں کے اوپر سیل لگائی جاتی ہے، میجسٹریٹ آتا ہے، پھر پیسے سیل بھی کرتا ہے، پھر بعد میں پیسے بھی لیتا ہے، جتنے مہاجر نے کمائے ہوتے ہیں وہ سارے ایسے بھی لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب مہاجروں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے؟ بالکل، یہ بات سچی ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، کراچی کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے، ایک طرف سے یہ بات آتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارہ مظلوم کراچی جو ہے نا، وہ اس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر مہاجر اکثریت کا شہر ہونے کا جرم میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ظلم زیادتی جو ہے وہ مہاجروں کو ٹارگٹ کر کے کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کا نقصان کراچی میں بسنے والے دوسرے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے۔ کاروبار کی جہاں تک تباہی کا حال ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر دوسری قوموں کے لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، دکانیں ان کی بھی بند ہیں، ادارے ان کے بھی بند ہیں، اسکول ان کے بھی بند ہیں، تو نقصان تو سب کو ہی ہو رہا ہے کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ متعصبانہ طریقے سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ طارق روڈ جیسی مارکیٹ کے اندر دکانداروں پہ 50-50 ہزار روپے کے ایس او پی کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ جرمانے کیے جاتے ہیں، سیل کر دیا جاتا ہے ان کو، کئی ہفتے بند رکھا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ بڑی تباہی ہے۔ اب ایک ایسے وقت پہ جب رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر لوگ کاروبار کرتے ہیں اور پورے سال کی ان کا بزنس کا ڈیپینڈ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت، اس کے مختلف محکموں کے انسپیکٹرز اور ایف بی آر کے لوگ، پولیس کے لوگ، اور بلکہ آگے جا کے آپ دیکھیں کہ ہر چوراہے پر ٹریفک پولیس کے نام پر پورے جتھے، ایک درجن سندھی لا کے سندھ سے بھرتی کر کے اس صوبائی متعصب حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کراچی کا کیا اگلا پولیٹیکل محاذ جو ہے کیا وہ مقامی غیر مقامی کی بنیاد کے اوپر ہوگا؟ دیکھیے، کراچی میں اتنا زیادہ ظلم کی انتہا کی گئی ہے کہ ہم دورے ظلم کا شکار ہیں۔ وفاق سنتا نہیں ہے، اندھا، گونگا، بہرا، ریاستی اداروں وہ صرف اپنی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور صوبائی حکومتیں ہر جگہ 90% جو معاملات محکمے ہوتے ہیں، دفاتر ہوتے ہیں، وہ صوبائی حکومت، اور خصوصاً 18ویں ترمیم کے بعد تو سارا نظام صوبائی حکمران اتنے متعصب ہیں کہ وہ کراچی پہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اب جتنا ان کو مار پیٹ کے اس سے تیل نکال سکتے ہیں نکالیں، اور وہ کراچی کے لوگوں کی گردن کو دبوچ رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور سے یہ لڑائی، یہ لاوا روز بروز پکتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن یہ دوبارہ بہت بڑا جن بن کے کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر عشرت العباد کو کراچی کا جو سیاسی خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں آ رہے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد، اور کس حد تک اگر آتے بھی ہیں تو کس حد تک اس خلا کو پر کر سکیں گے؟ اب تک تو مہاجر عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے،
اب جو آپ نے سب کو معلوم ہے کہ آخری دفعہ پاکستان متحدہ بنائی گئی تھی، وہ بھی فیل ہو گیا. فاروق ستار گروپ PIB گروپ بنایا تھا، وہ بھی فیل ہو گیا. بہت تم تڑاق سے سرزمین پارٹی بنائی تھی، وہ بھی فیل ہو گئی. اب جو یہ نیا کوئی تجربہ کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو شوق سے کرے، ان کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے. وہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، عوام کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں؟ پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ کراچی پاکستان کا ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ معاشی ہب ہے، اکنامک ہب ہے. جب تک کراچی اپنی پسندیدہ قیادت اور اپنے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں جڑے گا، جب تک کراچی کے لوگوں کی سیاسی اطمینان نہیں ہوگا، ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہے آج ایک مصنوعی صورتحال ہے، جو میں نے کہا کہ لاوا پک رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر عشرت العباد کوئی اس صوبے کے اندر 14 سال گورنر رہے، پاکستان کی تاریخ میں ان سے زیادہ طویل ترین کوئی گورنر نہیں رہا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور اب وہ کیا بن کے آئیں گے یہاں پر، تو ان کو لے کر آیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. اگر حاصل وصول کچھ نہیں ہے تو پھر حل ہے کیا مسئلہ؟ دیکھیے سندھ جب تک مہاجروں کے مسئلے کو ہمدردی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا، سندھ کے اندر مہاجروں کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے. آج سے نہیں، اس کی تاریخ 50 سال پرانی ہے. اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے سندھ کی انتظامی تقسیم ضروری ہے. بغیر انتظامی تقسیم کیے اگر مجھے بھی اقتدار دے دیا جائے سندھ کا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور سندھ کی انتظامی تقسیم کے فارمولے کو اسٹیبلشمنٹ قبول کرے، اور یہ آگے بڑھ کے صرف سندھ ہی کی نہیں، یہ پاکستان کے باقی صوبوں کے اندر بھی ایسی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کی ضرورت ہے، اور ہماری سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ضرورت ہے. وہ کہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت پنجاب صوبے میں ہو رہی ہے سرائکی کے نام پر، تو ہم اس پیش رفت پہ ہماری منٹ پر نظر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے کراچی میں لاوا پک رہا ہے، یہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سینسبلی حل نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی کراچی کا کوئی فرد اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا جس دن بھی پاکستان کے اندر اس کی انتظامی تقسیم کا فارمولہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا. ڈاکٹر صاحب اگر اتحاد کی جانب قدم بڑھتا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس سے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ایک سیاسی آواز مضبوط ہو سکتی ہے، اور ہم انہیں اپنے، لیکن میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمیں اپنا منشور اور اپنا مطالبہ جو ہے نا وہ بالکل PDM جیسے اتحاد آپ بتاتے ہیں تو اس کے 1 2 3 مطالبات ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی اپنے 1 2 3 اگر مطالبات رکھتے ہیں اور اس پر یہ سارے گروپس اکٹھے ہوتے ہیں تو شاید میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کو ویلکم کروں گا. ہمارے دین کا، ہمارے رسول کا، ہمارے مذہب کا یہ سبق ہے کہ آپ نے اس کی تقسیم جو ہے نا وہ پہلے اپنے قریبی عزیزوں میں دیکھنا ہے، آپ نے پڑوس میں دیکھنا ہے، آپ نے اپنے اقربا میں دیکھنا ہے، اپنی برادری میں دیکھنا ہے، اپنے شہر میں دیکھنا ہے. اب اس شہر کے اندر اتنے لوگ موجود ہیں، اور خاص طور سے جن سفید پوش لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، کراچی کی جس طرح معاشی تباہی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ کراچی کے لوگ انوالو ہوئے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ایسے سفید پوش ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر آ کر ایسی تنظیمیں اتر جاتی ہیں، ہر سال عمران خان آ جاتا ہے، وہ آ کے سب سے پہلے وہ کبھی کراچی کا مسئلہ حل کرنے وزیر اعظم بن کے آ گیا، لیکن اس دن شوکت خانم کے لیے پیسے پکڑنے پہنچ گیا یہاں پہ. پاکستان بھر کے گلوکار، اداکار، فنکار، پیداگیر، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، NGOs بنائی ہوئی ہیں، کراچی میں گھومتے پھر رہے ہیں، روزانہ دروازے بیل بجاتے پھرتے ہیں. یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ کراچی کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، اور یہ یہاں سے یہ پیسہ، چندہ، فطرہ، زکوٰۃ، خیرات، قربانی کھالیں جمع کر کے اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں یہاں سے. تو میرا پہلا، اس کے علاوہ ایک نیا فیکٹر پچھلے 2 سال سے آیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے کمرشل اسپتال انہوں نے TV پہ ایک انبار لگا دیا اشتہارات کا کہ ان کو خیرات زکوٰۃ دی جائے. یہ خیرات زکوٰۃ
وہ ان سفید پوش لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو انسان کو خود پہنچانی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کراچی کے صاحب سرفت لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے، کہ خدا را جائیے، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، سب سے پہلے اپنی فیملیز میں دیکھیے، ان کو بغیر ان کو جو ہے نا وہ احساس دلائے ان کی مدد کیجیے۔ اس پیسے سے آپ کو ان اداروں کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی اپیل کر رہا ہوں، 1 روپیہ ان اداروں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا پیسہ آپ اپنے ہاتھ سے پہنچائیے۔ اس لیے اسی سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی ویڈیو لوڈ ہیں کہ وہ ایک فقیر کو پکڑا ہے تو اس کی جیب سے لاکھوں روپے نکلیں، وہ پورے ٹھکانے ہیں یہاں پہ، پورے جو ہے وہ بکتے ہیں اڈے کہ جہاں سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگ یہ سب کچھ دیکھیں، این جی اوز کا حال آپ دیکھ چکے ہیں، اسپتال آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور اسپتال کیا حشر کرتے ہیں مریضوں کا۔ تو اس لیے آپ نے یہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ میری درخواست ہے، میں پہلے بھی پچھلے سال بھی کر چکا ہوں، اس سال بھی کر رہا ہوں، آپ کسی کو نہ ہمیں دیجئے نہ کسی سیاسی جماعت کو دیجئے، آپ صرف اس کو جو ہے وہ مستحق لوگوں تک خود پہنچائیے۔ 1 روپیہ امانت ہے ان مستحق اور سفید پوش لوگوں کی جو یہاں پہ مقامی طور سے رہتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کے تمام علاقوں میں کہیں ہمیں تلیئر کہا جاتا ہے، کہیں مکڑ، کہیں پناہ گیر، کہیں جو ہے وہ مہاجر، کہیں ہندوستوڑے، کہیں ہمیں ایسے گندے ناموں سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے، ہماری شناخت رکھی جاتی ہے۔ ان میں سب سے خوبصورت نام مہاجر کا تھا، جو مہاجروں نے بھی قبول کر لیا ہے، اور اسے غیر مہاجروں کو بھی قبول کر لینا چاہیے، انہیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں اپنی شناخت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں تمہاری شناخت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو انہیں بھی لفظ مہاجر پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو مہاجر شناخت جہاں تک دینے کا معاملہ ہے، یہ ہجرت کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ہمیں یہ شناخت دی۔ ہاں، سیاسی نعرے کے طور پر یہ جب ایوب خان نے یہاں پر اس کے بیٹے نے گوہر ایوب نے آ کے ایوب کی فتح کا جشن منایا اور کراچی کی مہاجر آبادیوں پہ فائرنگ ہوئی، تو اس وقت پہلی دفعہ یہ مہاجر کا نعرہ یہاں لگا۔ پھر بھٹو صاحب کے دور کے اندر یہاں پہ لسانی فسادات اردو اور سندھی کے، اس وقت یہ مہاجر کا نعرہ لگا۔ پھر جو یہاں پہ مہاجروں کے ساتھ پالیسیاں ہوتی رہی، یہ گہرا ہوتا گیا۔ اس کے بعد ہم نے 11 جون 1978 کو ہم لوگوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نئے دور میں بنائی، جس کو بعد 1984 میں 13 مارچ کو میں نے مہاجر اتحاد تحریک کے قیام کا اعلان کیا۔ میرے 5 روز کے بعد الطاف حسین کے گروپ نے 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ بنائی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مہاجر نام پہ اس سے پہلے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں رکھتا تھا؟ کسی صورت نہیں، یہ بیانیہ سراسر فراڈ ہے، فیک ہے، اور یہ مسترد بھی ہو چکا ہے، کئی بار مہاجروں نے مسترد کیا ہے۔ مہاجر اپنی مہاجر قومیت کے نظریے پہ یقین رکھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی قومیت کے نظریے کے ساتھ ایک دن مہاجروں کو جو کامیابی ان سے دور رکھی گئی ہے وہ حاصل ہوگی۔ ہم صرف اپنے اکثریتی علاقوں پر جو ہے وہ اپنا اختیار چاہتے ہیں، یہ ہماری کل جد و جہد ہے۔ یہ اگر پیسفل طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے دلیل کی بنیاد پر ہماری آبادی کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اگر ہمیں فراہم کر دے وفاق پاکستان، تو ہماری کہیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے کسی۔ لیکن جو اگر جس طریقے کا تصادم کی پالیسی رہی، تو مہاجروں میں بلا وجہ ایڈیٹیشن پیدا ہوگا، اس کو کوئی بھی طاقتیں اپنے لیے جو ہے نا وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو میری تو گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے پاکستان کے اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے مہاجروں کو پاکستان کا دوست سمجھیں، پاکستان کے لیے سیمنٹ سمجھیں، اس پاکستان کو جوڑ کے رکھنے والے سمجھیں۔ ہماری زبان اردو زبان جو قومی زبان کہلاتی ہے، ہماری مادری زبان نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، ورنہ ایک کے پی کے کا پختون سندھ کے سندھی سے کس زبان میں بات کرے گا؟ ایک بلوچ جا کے پنجابی سے کس زبان میں بات کرے گا؟ ایک گلگتی اتر کے کراچی میں کیسے بات کرے گا؟ تو یہ ہماری زبان ہے، ہم نے اس پاکستان کو اپنی زبان دی ہوئی ہے۔ آپ خدا را مہاجروں کو اتنے اختیارات دے دیجئے جتنے آپ نے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں دوسری قوموں کو دیے ہوئے ہیں۔ بس یہی ہماری ٹوٹل اسٹرگل۔ اب متحدہ قومی موومنٹ جو سندھی شناخت کی حد تک یہ کہ مہاجروں کو بھی نیا سندھی اور اردو بولنے والا سندھی تک انہوں نے قرار دیا، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ مہاجر صوبے کا نعرہ اور یہ مہاجر کی صدا
آکسیجن سلنڈر کے طور کے اوپر یوز کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ سے متحدہ بننے کے باوجود بھی وہ اپنے نعروں کے طور پہ یہ مہاجر لگاتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ وہ اجرک اور ٹوپی پہن کے بھی ناچتے ہیں ہو جمالوں پر. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی ابھی تو ان کی اس کے بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتا. وہ نعرے کو ضرور استعمال، اور آج تک وہی استعمال کرتے رہے. میں نے کہا آج تک اس کے بینیفیشری رہے. ہم لوگ تو وکٹم ہیں، یہ تو بینیفیشری یہ ہیں سارے کے سارے مہاجر نعرے کے. تو اس لیے ان کا کام ہے کہ یہ اب اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں. انہوں نے بہت سیاست کر لی، بہت اقتدار دیکھ لیا، ہر الیکشن لڑ کے یہ جو ہیں وہ جا کے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. کون سی حکومت ہے 1987 سے لے کے آج تک جس میں یہ جا کے شامل نہیں ہو جاتے ہیں؟ اس کو چھوڑ کے حق کی بات کرنی ہوگی، اور عوام کے لیے، اکثریت کے لیے، سواد اعظم کے لیے، مہاجروں کے لیے ان کو اب. ڈاکٹر صاحب کیا یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی شناخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لی صرف اس غرض سے کہ ان کو پورے ملک کا ایکسپوجر ملے گا؟ پاک سرزمین پارٹی بھی اسی بیانیے کو لے کے چل رہی ہے کہ ہم صرف کراچی کی جماعت کی، ایم کیو نے بھی چیز کی. آپ کو لگتا ہے کہ کراچی بیس پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی، چاہے وہ پی ایچ پی ہو چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، وہ کشمور سے اپنا نمائندہ کبھی منتخب کروا سکے گی اگلے 50 سال میں بھی؟ یہ جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے، یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ ان کو کیا کوئی ووٹ دے گا؟ شہید ملت لیاقت علی خان کو پورے پاکستان میں کوئی سیٹ نصیب نہیں ہوئی تھی، تو وہ جا کے ایسٹ پاکستان سے انہیں الیکشن لڑنا پڑا تھا. تو یہ ان کو کون دے گا سیٹ؟ ان کو یہ دے سکتے ہیں. انہوں نے لالو کھیس سے سندھی کو، پنور کو، نبیل گبول کو، لیاقت آباد سے، مہاجروں کے دل سے انہوں نے سیٹیں دی ہیں. انہوں نے سینٹ کے اندر سندھ کے جعلی ووٹ اندراج کرا کے، وہ بیرسٹر کون تھا، سیف، اس کو سینیٹر بنایا. وہ لاہور کے پنجابی کو، عتیق کو، اس کو یہاں سے سینیٹر بنایا. گلگتی کو بنوایا، کمیلی کو. انہوں نے جو ہے وہ سندھیوں کو، بروئی کو بنوایا سینیٹر. انہوں نے پورے پاکستان کو مہاجروں کا مینڈیٹ بیچا ہے. مہاجروں کو کوئی ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں دے گا پورا پاکستان. میرا چیلنج ہے، قیامت تک بھی نہیں ملے گی کوئی سیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر الزام لگاتے ہیں کہ کراچی کی لسانی سیاست تھی، اس وجہ سے کراچی بڑا بیکورڈ گیا، حالات خراب ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیا وہ لسانی سیاست تھی یا منافقت کی سیاست تھی؟ بہت یہ تاثر، یہ پروپیگنڈا بہت کیا گیا کہ یہ مہاجر سیاست کے نقصانات کے طور پہ بتایا جاتا ہے. جو قربانیاں، جو لوگ مرے ہیں، جو نقصان ہوا ہے، جو تباہی ہوئی ہے کراچی کی اور مہاجر کی، وہ مہاجر سیاست ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، مہاجر سیاست نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر مہاجر سیاست ہو، مہاجر نظریے پر عمل ہو تو کراچی بہت آگے جائے گا. لیکن جن لوگوں نے مہاجر نام پر صرف ووٹ لیا ہے اور اس کے بعد غیر مہاجروں کے مفادات کے لیے کام کیا ہے، 88 میں جو مہاجروں سے ووٹ لیا گیا کہ مہاجر کا ووٹ مہاجر کے لیے، تو جیسی الیکشن ختم ہوا ہے اس کے 3 دن کے بعد ان مہاجر ایم این ایز نے جا کے ووٹ ایک سندھی بے نظیر کو دیا. 90 کے اندر انہوں نے جا کے ایک پنجابی نواز شریف کو دیا. 93 کے اندر یہ تو مستقل ان کا سارا کردار ہی یہ رہا ہے. اب جا کے یہ اس کے پاس پہنچ گئے، ولی خان، اس کے عمران خان کے پاس پہنچ گئے. یہ تو انہوں نے تو مہاجروں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے. یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. انہیں صرف اقتدار چاہیے، انہیں صرف پیداگیری چاہیے. لعنت ہے ایسی جماعت پر، لعنت ہے ایسے کردار پر کہ جس سے مہاجر قوم کو ذلیل اور رسوا کر کے آج پوری مہاجر قوم کا منہ کالا. آخری سوال ڈاکٹر صاحب، مہاجروں کو اس حالات تک پہنچانے میں کیا 18ویں ترمیم کا مرکزی کردار ہے؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کا کردار مہاجروں کو تو اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اس ملک کے خلاف ہے، اس وفاق کے خلاف ہے. یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبائی خود مختاری جو دی گئی ہے، یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ صوبائی خود مختاری نہیں ہے، یہ خود اختیاری ہے. یہ کسی وقت بھی پاکستان کے وفاق کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے. جتنی جلدی 18ویں ترمیم ختم ہو جائے پاکستان کے لیے بہتر ہے.